یہ کس نے کہا کہ میں مارنا چاہتا ہوں؟ میں تمہیں قتل کروں گا، شہزاد نے جواب دیا۔ گویا تم اپنی خواہش کے برعکس مجھے قتل کرو گے؟ ہاں، لیکن ابھی نہیں۔ مجھے احساس ہے کہ تمہیں قتل کر کے میں دنیا کو ایک حسین ترین عورت سے محروم کروں گا، لیکن میں تمہیں قتل کرنے پر مجبور ہوں۔ مگر تم مجھے قتل کیوں کرو گے شہزاد؟ ٹینا نے ہلکے سے اپنے جسم کو حرکت دی تاکہ شہزاد اس کی قیامت خیزیوں کو محسوس کر سکے۔ اس لیے کہ تمہیں قتل ہونا چاہیے۔ مگر میرا قصور؟ وہ ایک ادائے دلربائی کے ساتھ بولی۔ صرف یہ کہ تم ایک ہدف ہو۔ لیکن یہ فیصلہ کس نے کیا کہ میں تمہارا ہدف ہوں؟ صرف میں نے، شہزاد نے جواب دیا۔ تم نے ان لوگوں کے بارے میں کبھی کچھ سوچا جو تمہارا نشانہ بن چکے ہیں؟ ٹینا نے پوچھا۔ اور تم نے کبھی اپنے ان مریضوں کے بارے میں سوچا جو تمہارا نشانہ بنتے رہے ہیں؟ شہزاد نے فوراً جوابی سوال کیا۔ مجھے اپنے مریضوں کے خلاف کبھی کچھ نہیں کرنا پڑا۔ میں ان سے نفرت نہیں کرتی، لیکن میں جس ذات کو اپنا نشانہ بنا لیتا ہوں اس سے نفرت میری رگوں پے میں سرایت کر جاتی ہے، شہزاد نے کہا۔ اوہ، گویا تم جذباتی احساس محرومی کا شکار ہو۔ ٹینا نے اپنے ابرو نچائے۔ نہیں، شہزاد نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا۔ تم نے کبھی کسی کو قتل کر کے جذباتی ہیجان محسوس نہیں کیا؟ ٹینا نے پوچھا۔ تمہیں کبھی قتل کے بعد دکھ ہوا؟ نہیں، کیونکہ میں قتل کرتا ہوں، قتل نہیں ہوتا۔ تم اپنے والدین کے بارے میں کس قسم کے جذبات محسوس کرتے ہو؟ میں اپنے والدین سے واقف نہیں ہوں۔ میری تربیت اور پرورش ایک یتیم خانے میں ہوئی تھی، اور جن عورتوں نے وہاں میری دیکھ بھال کی وہ بہت اچھی تھیں۔ تب تم اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دو، اور مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک ایک آئیڈیل مثالی مرد کون ہے؟ ٹینا اب اس کے اور قریب آ گئی۔ شہزاد نے یہ سوچتے ہوئے اپنے جسم کو بالکل آزاد چھوڑ دیا کہ ٹینا اپنا کھیل شروع کرنے والی ہے۔ مثالی مرد وہ ہوتا ہے جس کا ذہن اور دل اس کے تابع ہو، جو اپنے اعصاب کو لگام ڈال کر کے، جو امن کے جذبوں میں ہلکورے لے رہا ہو۔ مثالی مرد غیر ضروری خطرات کی تلاش نہیں کرتا، بلکہ خطرات کے سامنے آنے پر ان سے کھیلتا ہے۔ مثالی مرد کو علم ہوتا ہے کہ موت ہی فنا کا دروازہ ہوتی ہے، اسے یقین رہتا ہے کہ وہ ضرور مرے گا۔ میرے نزدیک مثالی مرد وہ ہے جو گھنٹوں کمل کا آسن جمائے چپ چاپ بیٹھا رہے، اس کے دبلے پتلے ہاتھ اس کے چوغے کی جولی میں رکھے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے جسم اور ماحول کے علاوہ اپنے دل و دماغ کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے۔ وہ ایسا استاد ہوتا ہے جس کو اپنے شاگرد سے والہانہ محبت ہوتی ہے۔ کیا تم اس مشرقی بوڑھے کے بیٹے ہو جو تمہارے ساتھ یہاں آیا ہے؟ ٹینا نے سوال کیا۔ نہیں، شہزاد نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے جواب دیا۔ میرے شہزاد، تم نے پہلی مرتبہ جذباتی ہیجان کا مظاہرہ کیا ہے، ٹینا نے برا مانے بغیر کہا۔ جب تم لوگوں کو قتل کرنے کی باتیں کر رہے تھے تو مجھے جذبات سے عاری انسان نظر آئے، گویا تمہارے اندر ایک بے رحم قاتل چھپا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تم ایسے مرد ہو جو غصے سے بھڑک بھی سکتا ہے۔ میں اب یہ کوشش کروں گی کہ تمہارے اندر چھپے ہوئے قاتل کو قتل کر دوں۔ میں تمہارا علاج کروں گی تاکہ تمہاری شخصیت کے منفی پہلو کچل جائیں اور مثبت پہلو اجاگر ہو جائیں۔ تمہارے اندر بے رحمی کی جو صفات ہیں ان کو ڈیتھ تھراپی کے ذریعے کچلا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ تم ان صفات کی حامل شخص کو کیا کہو گے؟ ٹائیگر، شہزاد نے جواب دیا۔ تب پھر ہم دونوں اس ٹائیگر کو قتل کر دیں گے۔ ٹینا نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ ٹائیگر کو شہزاد کوچ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ بہت سے لوگوں نے ٹائیگر کو قتل کرنے کی سازش کی، مگر وہ مٹی میں مل گئے۔ اوہ، ٹینا نے سینہ تان کر شہزاد کی طرف دیکھا۔ وہ نرے احمق ہوں گے جو ناکام رہے۔ ہم ہیومن لیبارٹری میں دیکھیں گے کہ ٹائیگر کے ساتھ کیا سلوک کر سکتے ہیں۔ ہم شہزاد کو ٹائیگر سے بچائیں گے۔ ٹینا کو دیکھ کر شہزاد کے اندر چھپے ہوئے مرد نے انگڑائی لی، لیکن اسے معلوم تھا کہ اگر وہ بہک گیا تو ٹینا واقعی ٹائیگر کو ختم کر دے گی۔ شہزاد نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ باز غائب ہو چکا تھا اور کبوتر چونچ کی مدد سے اپنے پر صاف کرنے میں مصروف تھا۔ شہزاد کے جانے کے بعد ٹینا بہت دیر تک اپنی کرسی پر بیٹھی کچھ سوچتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے ریسیور اٹھایا اور ہیومن لیبارٹری کے کسی کمرے کے نمبر ملائے۔ وہ ابھی کیا ہے؟ وہ بولی۔ اس کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے کسی نے ہمارے منصوبے خاک میں ملانے کے لیے بھیجا ہے۔ تب اسے قتل کر دو۔ مرد کی آواز آئی۔ یہی ایک طریقہ ہے، لیکن میں اسے یہاں قتل کرنا نہیں چاہتی۔ اس طرح لیبارٹری میں پولیس کی آمد و رفت شروع ہو سکتی ہے جو ہمارے منصوبے کو نقصان پہنچائے گی۔ کہیں بھی لے جا کر مار ڈالو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مرد نے کہا۔ صبح ہو چکی تھی۔ شہزاد اور اوشان کو آج پہلی مرتبہ اجتماعی جسمانی ورزش میں حصہ لینا تھا۔ لفٹ کے دروازے تیسری منزل کے ایک شاندار ہال میں کھلے جس کی دیواروں پر غالیچے لگے ہوئے تھے،
جبکہ چھت پر بھورے رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں تکیوں سے دائرہ سا بنایا گیا تھا۔ ہر تکیے کے قریب ایک ایشٹرے رکھی ہوئی تھی۔ شہزاد اور اوشان اس ہال میں داخل ہوئے تو وہاں ورزش شروع ہو چکی تھی۔ ٹینا ایک بڑے تکیے پر بیٹھی نظر آئی۔ وہ ڈاکٹروں کے روایتی لباس میں تھی، جبکہ ہال میں موجود دوسری عورتیں اور مرد لباس کی قید سے آزاد تھے۔ ایک موٹی لڑکی مسلسل رو رہی تھی، لیکن شہزاد کو دیکھتے ہی وہ چپ ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے شہزاد کی شخصیت اس کے دل میں اترتی چلی گئی ہو۔ شہزاد نے لڑکی کو نظر انداز کر دیا۔ دیکھو، لڑکی پھر رونے لگی۔ یہ چلتا اس طرح ہے جیسے مردوں کا بادشاہ ہو۔ میں اسے خود کو چھونے بھی نہیں دوں گی۔ کیا حال ہے شہزاد؟ ٹینا مسکرائی۔ اس ماحول میں تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ بلا اس عریاں ماحول میں کیا محسوس کیا جا سکتا ہے؟ شہزاد نے جواب دیا، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ وہی لڑکی چیخ پڑی۔ اب وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کا نام فلورا تھا۔ گروپ کے کئی مرد فلورا کے قریب آ گئے۔ وہ اس کے شانے دبا رہے تھے۔ کسی نے فلورا کی کنپٹیوں پر مالش شروع کر دی۔ یہ جذباتی عارضے میں مبتلا ہے، ٹینا نے شہزاد کو بتایا۔ جذباتی محرومی اس کی یادداشت اور اعصاب کو کچل چکی ہے۔ دوسری طرف مرد فلورا کی دلجوئی کر رہے تھے۔ کسی نے اس کے حسن کی تعریف کی تو وہ بڑک اٹھی، مگر وہ فلورا شہزاد کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ مجھے بدصورت سمجھتا ہے۔ شہزاد نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو فلورا کی دلجوئی میں مصروف تھے، لیکن ایک موٹا تازہ شخص فلورا اور ٹینا سے دور الگ کھڑا رہا۔ اس کا وزن کم از کم 450 پاؤنڈ ہوگا۔ وہ سیاہ فام تھا اور اس کے لٹکے ہوئے گال گوشت کے لوتھڑے لگ رہے تھے۔ شہزاد نے ایک ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ موٹا دمے کے عارضے میں مبتلا ہے۔ وہ شہزاد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شہزاد نے اوشان کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اوشان ان لوگوں میں شامل ہو گیا تھا جو فلورا کی دلجوئی کر رہے تھے۔ وہ فلورا کی پیٹھ پر مالش کر رہا تھا۔ شہزاد کے دیکھتے دیکھتے اوشان نے دوسرے لوگوں کو فلورا کے قریب سے ہٹا دیا اور پھر وہ تنہا فلورا کی ریڑھ کی ہڈی پر مالش کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تم تو ایک نازک اور خوشبو سے بھرے ہوئے پھول کی طرح ہو میری بچی۔ اوشان کی سرسراتی ہوئی پراسرار اور سحر انگیز آواز حال میں گونجی۔ تم محبت ہو، تم جذبوں کی سرمستی ہو، عشق کی انتہا اور حسن کی عظمت ہو، پیاری لڑکی۔ اوشان کے ہاتھ بہت تیزی سے فلورا کی گردن سے ریڑھ کی ہڈی تک مالش کر رہے تھے۔ پھولوں نے تم سے نزاکت اور خوشبو لی ہے۔ تم کسی خوشنما تتلی کی طرح دلربا ہو۔ تم ایک عورت ہو، بھرپور عورت۔ کوئی تو ایسا ہے جس نے میری تعریف کی۔ احساس کمتری میں مبتلا فلورا نے کہا، تم قابل تعریف ہو پیاری بچی۔ اوشان نے موٹی فلورا کی بات کا جواب انتہائی سنجیدگی سے دیا۔ اس سے کہو کہ وہ بھی میری تعریف کرے۔ لڑکی مچل کر بولی۔ کس سے کہوں؟ اوشان نے پوچھا۔ اس سے جو تمہارے ساتھ آیا ہے، لڑکی بولی۔ اوشان نے شہزاد کی طرف دیکھا جو گہری دلچسپی سے یہ باتیں سن رہا تھا۔ پھر اوشان شہزاد کے قریب تکیے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اوشان اپنے خاص انداز میں بیٹھا تھا۔ شہزاد نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کسی نے اوشان کے اس انداز کو محسوس تو نہیں کیا، ہر چہرے کا جائزہ لیا۔ صرف سیاہ فام موٹا ہی اوشان کو گور رہا تھا۔ فرانس نے کرنسی نوٹوں کے عوض سونے کی خریداری شروع کر دی۔ سب سے پہلے فرانس اور جنوبی افریقہ کے درمیان سودا ہوا، جس کے تحت فرانس نے 7 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کا سونا خریدا۔ اس کے بعد فرانس نے امریکی وزیر خزانہ کو یہ بتایا کہ وہ مجبوراً اپنی کرنسی کی قیمت میں اضافہ کر رہا ہے، اور امریکہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ امریکی وزیر خزانہ کو ابھی تک یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ فرانس سونا خرید رہا ہے۔ کچھ ہی روز بعد فرانس کے قومی بینک میں مزید 20 کروڑ ڈالر کا سونا جمع کرا دیا گیا۔ فرانس جو کچھ کر رہا تھا، گنشیر کو اس کا علم ہوتا رہا، لیکن گنشیر اب بھی خوش نہیں تھا، کیونکہ 2 بڑے ممالک کی طرف سے نیلام میں حصہ لینے کی تاحال کوئی خواہش ظاہر نہیں کی گئی تھی۔ ان میں سے ایک ملک کا کہنا تھا کہ اگر نیلام میں بحری فوج کا کنٹرول شامل نہیں تو نیلام محض ایک مذاق ہے۔ انہی حالات کے پیش نظر گنشیر نے امریکہ کال کی۔ ہیلو، ایک بھاری آواز سنائی دی۔ جون بل اور نکولائی ابھی تک آگے نہیں آئے۔ وہ اس وقت تک کسی سرگرمی کا مظاہرہ نہیں کریں گے جب تک ہم انہیں بحریہ کے بارے میں مطمئن نہ کر دیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ بھاری آواز میں پوچھا گیا۔ ہم نے ایئر فورس اور CIA پر تو اپنا کنٹرول ثابت کر دیا ہے۔ میں جانتا ہوں، میں نے پوری وضاحت کر دی ہے، لیکن وہ مطمئن نہیں ہے، گنشیر نے جواب دیا۔ دوسری طرف چند لمحوں تک خاموشی رہی اور پھر طویل سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، ہم بحریہ کے بارے میں کچھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر ٹینا 10ویں منزل پر اپنے شاندار کمرے میں بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ شہزاد کا قصہ کس طرح تمام کیا جائے۔ عین اسی وقت اس کے نجی فون پر سرخ بلب جل اٹھا۔ ٹینا نے فوراً ہی ریسیور اٹھایا۔ بحریہ کے بارے میں کچھ کرنا ہے، یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم بحریہ پر بھی کنٹرول رکھتے ہیں۔ باری آواز سنائی دی۔ ٹینا بری طرح ہانپنے لگی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم بتاؤ کہ کیا کریں؟ ٹینا نے مخمور آواز میں پوچھا۔
جو چاہو کرو، باری آواز نے جواب دیا، لیکن جو کچھ بھی کرنا ہے فوراً کرو۔ اوکے ڈارلنگ، ٹینا نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ کیا آج رات میں تم سے مل سکتی ہوں؟ میرا خیال ہے ہمیں پہلے اپنے منصوبے کو مکمل کرنا چاہیے۔ تم زیادتی کر رہے ہو۔ ٹینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہاری ہر ہدایت پر بے چون و چراں عمل کرتی ہوں اور تم مجھے نظر انداز کر دیتے ہو۔ شٹ اپ، دوسری طرف سے کہا گیا اور ساتھ ہی کلک کی آواز سنائی دی۔ مرد نے فون کا ریسیور رکھ دیا تھا۔ ٹینا ریسیور رکھ کر اپنی کرسی پر نیم دراز ہو گئی۔ ابھی 3 روز باقی ہیں، ٹینا نے سوچا۔ 3 روز بعد نیلام ہوگا اور پھر شہزاد۔ ٹینا کے سرخ ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ناچنے لگی۔ اب وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنے کا فیصلہ کر رہی تھی۔ شہزاد اور اوشان کو ہیومن لیبارٹری میں آئے 36 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر نکل کر راہداری میں آ گیا۔ ابھی وہ موڑ پر گھوم ہی رہا تھا کہ اسے ٹھٹک جانا پڑا۔ اس کی پیشانی ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے میں تر ہونے لگی۔ اس کی حساس سماعت سے کسی کے گنگنانے کی آواز ٹکرا رہی تھی۔ یہ وہی دھن تھی، وہی گنگناہٹ تھی جس کی وجہ سے اب تک ملک کی اہم ترین شخصیتیں ہلاک ہو چکی تھیں۔ شہزاد جہاں تھا وہیں بے حس و حرکت کھڑا اس قاتل گنگناہٹ کو سنتا رہا اور اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی رہیں۔ اس قاتل گنگناہٹ کا سراغ لگانے کے لیے شہزاد ٹائیگر اپنی تمام تر غیر معمولی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ابھی تک وہ اس سمت کا تعین بھی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ آواز چاروں طرف سے آ رہی ہو، بلکہ جیسے جیسے وہ سماعت پر زور ڈال رہا تھا یہ احساس بڑھتا جا رہا تھا کہ گنگنانے کی یہ آواز خود اس کے اپنے وجود سے خارج ہو رہی ہے۔ اس نے سر کو بری طرح جھٹک دیا اور پھر اچانک ہی گنگنانے کی آواز بند ہو گئی۔ شہزاد نے ایک طویل سانس لی اور آگے بڑھ گیا۔ اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کو قرار آ گیا، لیکن اس سکون کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بری طرح سلگنے لگا تھا۔ غصے کی زیادتی میں اس کی مٹھیاں بنچنے لگی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس تباہ کن سازش کو جلدی ہی بے نقاب کر کے مجرموں کو کیفری کردار تک پہنچا دے گا، لیکن پھر ایک احساس نے اس کے غصے کی آنچ دھیمی کر دی۔ شہزاد کو معلوم تھا کہ بہرام نے اسے معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن معلومات تو FBI والے ہی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی ایک ایسا سوال تھا جس پر غور کر کے شہزاد اس نتیجے پر پہنچا کہ امریکی انتظامیہ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ٹینا کے گروہ کا سراغ لگا سکے۔ خود امریکی حکومت برائے فروخت تھی۔ ایسے میں ظاہر ہے حکومت کے کارندے پہلے ہی سے بک ہو چکے ہوں گے۔ جنرل بلیک، جنرل وینس، FBI کا بینسن اور اسپیشل فورس کا کرنل، ان سب کی یہ مثالیں شہزاد کے سامنے تھیں۔ شہزاد کو یہ تو پتا چل چکا تھا کہ امریکی حکومت کو نیلام کرنے والی شخصیت ٹینا کے علاوہ کوئی اور ہی ہے، اور وہ پراسرار شخصیت اسی لیبارٹری میں مقیم ہے۔ گزشتہ رات کی ورزش ختم ہونے پر جب پورا گروپ ہال سے نکلا تھا تب بھی شہزاد نے مردانہ آواز میں اس مانوس گنگناہٹ کو سنا تھا، اور پھر اس نے بہت کوشش کی، لیکن وہ گنگنانے والے کا سراغ لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس صبح ٹینا اپنے مریضوں کو ورزش کرانے کے لیے ہال میں نہیں آئی، بلکہ وہ ہیومن لیبارٹری کی بجائے واشنگٹن کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں بحریہ کے ایڈمرل جیمز سے ملاقات کے لیے گئی تھی۔ ایڈمرل جیمز فرانسیسی سفیر کی کاکٹیل پارٹی میں پہلی مرتبہ ٹینا سے ملا تھا، اور وہ اب تک اس قیامت کو فراموش نہیں کر سکا تھا۔ چنانچہ جب ٹینا نے اسے فون کیا تو وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ ٹینا اس سے تنہائی میں ملنا چاہتی تھی۔ ٹینا نے خود ہی اسے ہوٹل میں ملنے کی تجویز پیش کی تھی، اور جب ایڈمرل جیمز نے ریسیور رکھا تو اس نے اپنے جسم میں ایک ایسے شخص کو انگڑائی لیتے ہوئے محسوس کیا جو 1 سال پہلے مر چکا تھا۔ یہ جذباتی جیمز ایک بار پھر زندہ ہو گیا اور ڈاکٹر ٹینا سے ملاقات کے لیے بے چین تھا۔ ہوٹل جاتے ہوئے راستے میں ایڈمرل نے بوربن کی ایک بوتل خریدی۔ وہ اس وقت ایک ایسا نوجوان لگ رہا تھا جس کی کسی لڑکی سے پہلی ملاقات طے ہوئی ہو۔ جب وہ ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوا تو اس وقت ٹینا کھڑکی کے قریب کھڑی تھی۔ اس نے ایک مہین ریشمی گاؤن پہن رکھا تھا۔ کھڑکی سے آنے والی روشنی اس مہین گاؤن کے آر پار ہو رہی تھی۔ اسی روشنی کی وجہ سے ایڈمرل جیمز کو یوں لگا جیسے ٹینا بالکل بے لباس کھڑی ہو۔ ٹینا آہٹ سن کر اس کی طرف پلٹی تو وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے اپنی باہیں وا کر دی۔ اوہ جم ڈارلنگ، تم آ گئے، وہ جذبات سے بھاری آواز میں بولی۔ جیمز کا جسم سنسنانے لگا۔ ٹینا تم کیسی ہو؟ اس نے بمشکل کہا۔ اس کا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ ٹینا نے قریب آ کر جیمز کا ہاتھ تھام لیا اور اسے صوفے تک لائی۔ اسے صوفے پر دھکیل کر وہ خود صوفے کے سامنے پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ جم، ٹینا کے بڑے بڑے ہونٹ حرکت میں آئے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم بہت ہی مصروف تھے۔ میں تمہاری مصروفیات میں مخل ہونے پر نادم ہوں۔ جیمز نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ ٹینا کے قرب کی وجہ سے نیم مدہوش تھا۔ ٹینا کے جسم سے گلے یاسمین کی خوشبو آ رہی تھی۔
جم، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے زحمت دی ہے کہ تمہاری زندگی خطرے میں ہے۔ میری زندگی؟ ایڈمرل جیمز مسکرانے لگا۔ مگر کس سے؟ مجھے کون مارنا چاہتا ہے؟ میرا ایک مریض شہزاد تمہاری جان لینے کے در پہ ہے، ٹینا نے جواب دیا۔ شہزاد؟ میں نے آج تک یہ نام نہیں سنا، میں اس سے واقف بھی نہیں ہوں، ایڈمرل جیمز نے سنجیدگی سے کہا۔ اور یہ اجنبی آخر مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ مجھے اسی بات کا علم نہیں ہو سکا، ٹینا نے جواب دیا۔ مجھے اس شخص سے خوف محسوس ہوتا ہے، وہ تمہاری زندگی چھین لینا چاہتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ٹینا نے کرسی آگے کھینچ لی، اس کا گاؤن کھسکنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ شہزاد کسی غیر ملکی دشمن طاقت کا ایجنٹ ہے، ایڈمرل یوں مسکرانے لگا جیسے وہ ٹینا کے خدشات کو بے بنیاد سمجھ رہا ہو۔ جم، ٹینا نے سرگوشی کی، اس بات کو ہنسی میں مت اڑاؤ، میں طبی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کر کے اپنے ایک مریض کے ارادوں سے تمہیں آگاہ کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کرسی سے اٹھی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایڈمرل نے اپنی موٹی یونیفارم کے باوجود ٹینا کا لمس محسوس کیا۔ ٹینا، میں تمہارا مشکور ہوں، کیا تم مجھے اس بارے میں مزید تفصیلات بتاؤ گی؟ شہزاد چند روز قبل ہی علاج کے لیے لیبارٹری میں داخل ہوا ہے، ٹینا نے جواب دیا۔ اس نے ایڈمیشن فارم پر اپنے قوائف غلط لکھے ہیں، لیکن کل رات جب میں عملے توجہ کے ذریعے اس کا مرض معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کی شخصیت سامنے آ گئی۔ میں شہزاد کے دل اور دماغ تک گھستی چلی گئی۔ وہ ایک پیشہ ور قاتل ہے جم، اور اس کا آئندہ نشانہ تم ہو۔ اس نے یہ تو بتایا ہوگا کہ وہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ ایڈمرل نے الجھ کر سوال کیا۔ نہیں، ٹینا نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ میں نے جیسے ہی یہ سوال کیا تھا وہ شعور کی دنیا میں واپس آ گیا، لہٰذا میں ناکام رہی۔ تب پھر میں FBI کو فون کر دیتا ہوں، ایڈمرل نے کہا۔ وہ اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ ڈاکٹر ٹینا نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ نہیں جم، تم FBI کو فون نہیں کرو گے، اس طرح میری لیبارٹری بدنام ہو جائے گی۔ تمہیں اپنے طور پر خود اپنی حفاظت کرنی چاہیے، تب تم اس سے یہ معلوم کرو کہ وہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے، ایڈمرل نے کہا۔ ضرور، آج رات میں اسے کمرے میں بلا کر عملے توجہ کے ذریعے معلوم کر لوں گا، وہ مسکرانے لگی۔ وہ ایڈمرل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال چکی تھی، ٹینا کی آنکھیں کھلے سمندر کی طرح نیلی تھیں۔ ایڈمرل اور ٹینا باتیں کرتے رہے۔ جیمز اس تجویز پر رضامند ہو گیا کہ وہ جنگی جہاز الباما لے کر خلیج پیک میں لنگر انداز ہو جائے گا۔ ٹینا کی یہ تجویز بھی اس نے قبول کر لی کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے غوطہ خور حاصل کرے گا تاکہ غوطہ خور اگر شہزاد کو جہاز میں آتا دیکھیں تو اسے روک لیں۔ ٹینا نے کہا تھا کہ اگر شہزاد جہاز کے آس پاس بھی نظر آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ جیمز نے اتفاق کرتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ جم، ٹینا اچانک ہی اس پر جھک گئی۔ جیمز بونجھ کر رہ گیا۔ میں تمہاری ہوں جم، لیکن پہلے ہم کچھ پیئیں گے اور اس کے بعد تم میرے ساتھ ایک گیت گنگناؤ گے۔ جیمز نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کسی پالتو کتے کی طرح ٹینا کے سامنے دم ہلا رہا تھا اور شان ہیومن لیبارٹری کے چمن زار میں مریضوں کو پھولوں کی اقسام اور ان کی خوبیوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ فلورا اور دوسری عورتیں اوشان کے لیکچر میں بہت دلچسپی لے رہی تھیں۔ مرد بھی اوشان کے تجربے سے استفادہ کرنے میں مصروف تھے۔ اسی عالم میں شہزاد ان سب کو وہاں چھوڑ کر ہیومن لیبارٹری سے نکل گیا۔ اسے کسی ٹیلی فون بوتھ کی تلاش تھی۔ دوپہر 1 بجے کامل تھا۔ شہزاد فون کی تلاش میں ہیومن لیبارٹری سے 6.5 میل دور نکل آیا، حتیٰ کہ اسے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ نظر آ ہی گیا۔ اس نے جلدی جلدی بہرام کے خفیہ نمبر ڈائل کیے اور بہرام کی آواز سنتے ہی ایک طویل سانس لی۔ شہزاد، وہ دھیرے سے بولا۔ کوئی خاص بات؟ بہرام نے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، شہزاد نے برا سا منہ بنایا۔ میں مسلسل یہی انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی مجھ پر حملہ کرے اور میں اپنا کام شروع کروں۔